تم یہاں؟ حد درجہ غصہ اس کے چہرے سے صاف آیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس کے منہ پر دروازہ بند کرتی، چاند نے دروازے کے درمیان اپنا ہاتھ اٹکا کر اسے دروازہ بند کرنے سے رکا اور ہلکا سا زور لگا کر وہ خود بھی مشی کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چلا کر سب کو بلانے کا ارادہ دیکھ چاند نے تیزی سے دروازے کا ہینڈل گھما کر اسے لاک کیا، مگر اس کی یہ حرکت مشی کو اور تیش دلا گئی۔ کیا بدتمیزی ہے، صبح 2 ٹوکے کی حرکت کر کے جی نہیں بڑا جو آپ 3rd کلاس کام کرنے آگے؟ آخر مقصد کیا ہے تمہارا اتنی رات کو میرے کمرے میں بنا میری اجازت زور زبردستی آنے کا؟ نکل جو یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو فون لگاؤں۔ چاند کی یہ حرکت مشی کا دماغ پوری طرح سے گھمانے کے لیے کافی تھی۔ کول ڈاؤن مشی، شٹ اپ اینڈ ڈونٹ کال می مشی، مشعل صدیق کہہ کر مخاطب کرو مجھے۔ چاند کے الفاظ پورے ہونے سے پہلے مشی نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ دیکھو ایک بار سکون سے میری بات سن لو، میرا یہاں آنے کا کوئی غلط مقصد نہیں ہے، بلکہ میں یہاں صرف اپنی بھول کی معافی مانگنے آیا ہوں جو مجھ سے انجانے میں سرزد ہوئی۔ بھول یا پھر بے غیرتی، مشی کے الفاظ کسی زہریلے خنجر کی طرح اس کے دل میں گڑ گئے تھے اور ساتھ ساتھ چاند کے صبر کی انتہا بھی کروا گئے۔ وہ جو کب سے خود کو نارمل کی اپنی غلطی مانتے ہوئے نرمی کا مظاہرہ کر رہا تھا، اب اپنے غصیلے روپ میں آ گیا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ مس مشعل صدیق۔ اس کے نرم گداز بازو کو اپنے مضبوط گرفت میں لے کر جھٹکے میں چاند نے اسے اپنے قریب کیا۔ بغیرت نہیں ہوں میں، قہر برساتی آنکھیں اس نے مشی کی آنکھوں میں گاڑی، اور یہی وہ روپ تھا اس کا جس کی وجہ سے مشعل صدیق ہمیشہ چاند سے ہار کھاتی تھی، اور اب اس کا یہ روپ دیکھ وہ کپکپا گئی، پورا وجود مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگا۔ اپنی اس حالت پر مشی کو خود بھی غصہ آتا تھا کہ آخر اسی کے سامنے وہ خود کو اتنا بے بس کیوں محسوس کرتی ہے۔ ہاں، ہو گئی غلطی، کر بیٹھا ایک کمزور لمحے میں انجانی بھول، وہ بھی اس لیے کیونکہ میرے نزدیک تم تھی اور تمہارا میرے دل میں ایک خاص مقام ہے۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو چاند ملک مر جاتا، مگر یہ غلطی کرنے کی سوچ بھی میرے دل و دماغ میں نہ آتی۔ اس دن یہی بولنے والا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے انتہا محبت، تمہیں اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں کیونکہ میں تمہیں اپنی زندگی مانتا ہوں۔ اپنے دل کی تمام باتیں بتا کر اس نے مشی کے سر سے اپنا سر ٹکایا۔ تیز دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز پر وہ دونوں ہی اس فسوس اس لمحے کے اثر سے باہر نکلے۔ ہوش میں آتے مشی نے تیر کی تیزی سے اپنا آپ چھڑوایا۔ تھوڑی دیر پہلے جو اس کی حالت ہو رہی تھی، اب اس کا شربہ تک مشی کے چہرے پر نہ تھا، بلکہ اب صرف اور صرف غصہ ایک بار پھر عود آیا تھا۔ تبھی ایک غصیلی نظر چاند پر ڈال کر دروازے کی طرف پڑی۔ عام حالات میں شاید وہ گھبرا جاتی، مگر اس وقت وہ جانتی تھی کہ نہ اس کے ڈیڈ گھر میں ہے اور نہ ہی وہ نیلم، سو دروازہ کسی نوکر نے ہی کھٹکھٹایا ہوگا۔ اس لیے مطمئن ہو کر اس نے بنا ڈرے دروازہ کھول دیا، مگر سامنے صدیق صاحب مسکراتی آنکھوں ہی آنکھوں میں چیلنج کرتی نیلم کو دیکھ اس کا سانس رکنے لگا، جبکہ حیرت کا زبردست جھٹکا چاند کو بھی لگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ اسی گھر سے باہر نکلتے ہی تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور آتے ہی دوبارہ چلنے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ چلو جلدی، مگر میڈم کہاں؟ انہی لوگوں کے پاس جن کی ہمیں دھلائی کرنی ہے، میں اندر انہی لوگوں کا پتہ لینے گئی تھی۔ یہاں سے 3 گلیاں چھوڑ کر آگے پلاٹنگ آئے گی، اسی پلاٹنگ میں ایک طرف 3 گھر ہے، ان میں سے 2 گھر تو خالی ہیں، مگر جو تیسرا گھر ہے وہی ان مشتنڈو کا اڈا ہے۔ اس کا مضبوط جوشیلا انداز اسے مسکرانے پر مجبور کر کے مصطفیٰ نے پھٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ واقعی وہ شیرنی تھی اور اسے اپنی پسند پر ناز تھا۔ تم اس وقت میری بیٹی کے کمرے میں اکیلے؟ چاند کو دیکھ صدیق صاحب ایک دم ڈار اٹھے۔ اپنے ڈیڈ کا غصہ دیکھ ایک بار میں شیر نے توک نکلا، مگر پھر یہ سوچ کر خود کی ہمت باندھی آخر وہ اس کا باپ ہے، اپنی اولاد پر اتنا تو یقین کرے گا ہی کہ اس کی اولاد کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ ہاں ڈیڈ، میں بھی اسی سے یہی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے رخسار پر آن بڑھا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ وہ لڑکھڑا کر اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، 2 مضبوط بازو نے اسے تھام کر گرنے سے بچایا۔ صدیق صاحب یہ سب دیکھ چاند کا بھی پارا ہائی ہو گیا۔ خبردار، خبردار جو تم میری اور میری بیٹی کے معاملے میں بولے۔ آنکھوں میں نمی لیے شاک کی کیفیت میں وہ اپنے باپ کی طرف مڑی۔ بدذات، تم نے بھی وہی کیا جو تمہاری ماں نے کیا تھا۔ دونوں ہی میری زندگی پر کلنک ہو، اس کے دھوکے کے باوجود بھی میں نے تمہیں اپنے پاس رکھا، مگر تم بھی اپنی ماں جیسی نکلی۔ جیسی ایک کریکٹر لیس ماں ویسی ہی اس کی بیٹی بھی ہوگی۔ اگر یہ بات مجھے پہلے پتہ ہوتی تو تمہیں بچپن میں ہی گلا گھونٹ کر مار دیتا۔ اور بس مشعل صدیق کی ساری ہمت یہیں چکنا چور ہو گئی اور کئی سوال اس کے سامنے کھڑے کر گئی۔ کیا اس کی ذات اتنی بے نشان تھی کہ اس کے باپ کو اس پر ذرا بھی بھروسہ نہیں تھا؟
کہ آج تک اس کا باپ اسے صرف مجبوری میں پالتا رہا۔ سوچوں کا تسلسل چاند کی داڑھی آواز نے توڑا۔ بس صدیق صاحب، بہت زہر اگل لیا آپ نے اپنی بیٹی کے لیے۔ ارے کیسے باپ ہیں آپ جسے اپنی اولاد پر بھروسہ نہیں، جس سے سچ جھوٹ اور صحیح غلط کی پہچان نہیں، اور یہ طاف ہے آپ کے اتنے بڑے بزنس مین ہونے پر۔ لعنت ہے آپ کی دولت اور شان و شوکت پر۔ زبان سنبھال کر بات کرو، 2 کوڑی کے مینیجر، دفعہ ہو جو یہاں سے اور لے جاؤ اس گندگی کی کوٹ کو اپنے ساتھ۔ زبان آپ سنبھالے صدیقی صاحب، اپنی اولاد کے دامن پر صرف اتنا ہی کیچڑ اچھالیے گا جتنے کی بھرپائی ہو سکے اور معافی بھی مل سکے۔ میں نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، اور کل سے آفس میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ابھی کے ابھی تمہیں نوکری سے نکالتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر داڑ اٹھے، جبکہ مشی سے اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ کتنے ہی بے آواز آنسو اس کے آنکھوں سے پھسل کر رخساروں پر بے دردی سے بہہ رہے تھے۔ چلا جاؤں گا صدیق صاحب، اور اسے بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، مگر اس سے پہلے آپ کو ہمارا نکاح پڑھوانا ہوگا۔ میں کچھ نہیں کرنے والا، اپنی شکل لے کر گم ہو جاؤ تم دونوں۔ کرنا تو آپ کو پڑے گا صدیق صاحب، ورنہ آپ کو ہمارا کانٹریکٹ تو یاد ہوگا جب آپ نے مجھے اپنی کمپنی میں مینیجر رکھتے ہوئے سائن کیا تھا، اور مجھ سے بھی سائن کروایا تھا۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو میں یاد دلاؤں، اسی کانٹریکٹ میں تھا کہ اگر میں نے معین کردہ وقت سے پہلے یہ جاب چھوڑ دی تو مجھے آپ کو باری رقم ادا کرنی ہوگی، اور اگر آپ نے مجھے نکالا تو وہی رقم آپ کو مجھے دینی ہوگی۔ تو اس وقت گیند آپ کے کورٹ میں ہے، آپ مجھے وہ باری رقم دے کر یہاں سے رخصت کر دیں یا پھر اپنی بیٹی کا عزت سے میرے ساتھ نکاح پروائیں گے، فیصلہ اب آپ کا ہے۔ آج اسے اپنی باہوں کے سہارے کھڑی مشی پر جی بھر کر ترس آیا تھا۔ یہ گھر نہیں جہنم تھا، مگر اس نے بھی سوچ لیا تھا وہ آج اسے اس جہنم سے نکال کر لے جائے گا۔ نیلم کچھ سوچ کر صدیق کو ایک طرف لے گئی تھی، اور وہ وہیں اسے تھامے کھڑا تھا۔ اس کے بے آواز آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے، مگر وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چاہ کر بھی اس کا غم نہیں بانٹ پا رہا تھا۔ نکاح ہوا تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ صدیق صاحب باہر جا چکے تھے۔ یہ خبر ان تک نیلم نے آ کر پہنچائی تھی۔ یہ سب چاند کے توقع کے عین مطابق ہوا تھا۔ وہ چاہتے تک صدیق کبھی گاڑی کا سودا نہیں کرے گا، وہ مشی کو بنا کسی رشتے کے اپنے گھر لے کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ آہستگی سے اس نے مشی کو بیڈ کے کنارے پر بٹھایا۔ آدھے گھنٹے بعد نکاح ہوا آ گیا تھا، اور کچھ دیر بعد نکاح بھی بڑھوا دیا گیا تھا۔ لمحوں کا کھیل تھا، اور مشل صدیق سے مشل چاند ملک ہو گئی تھی۔ چلو مشی، اب یہ تمہارا گھر نہیں رہا۔ اسے ایک ہی جگہ مسلسل سا کر بیٹھے دیکھ آہرکار چاند بول اٹھا۔ چند لمحوں بعد مشی نے اپنے قدم الماری کی جانب بڑھائے۔ کافی کپڑوں کے تہوں کے نیچے سے اس نے ایک محسوس کالے رنگ کی خوبصورت کڑھائی کی گئی چادر نکالی، اور ایک طرف رکھا فوٹو فریم بھی اٹھایا جس میں ایک عورت اور اس کے ساتھ 6 سالہ بچی تھی۔ وہ بچی تو مشی خود تھی، یہ چاند پہچان گیا تھا، مگر وہ عورت شاید اس کی ماں تھی۔ وہی چادر مشی نے اپنے ارد گرد پھیلا کر خود کو کور کیا۔ اسے اندازہ تھا پھر کبھی شاید وہ اس گھر کی طرف لوٹ کر نہ آئے، اور نہ ہی شاید اس گھر کا کوئی مکین اس کی طرف لوٹے۔ یہ چادر بھی اس کی ماں کی تھی جو انہوں نے مشی کے لیے بنائی تھی کہ جب وہ کالج یا پھر یونیورسٹی جایا کرے تب وہ اپنی مشی کو یہ چادر اڑا کر بھیجا کریں گی۔ مگر جیسا انسان سوچتا ہے کبھی کبھی چیزیں اس سے الٹ ہو جاتی ہے۔ صدیق صاحب کے 2 بول اس سے اس کی ماں کو دور لے گئے، اور آج وہ بھی اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور جا رہی تھی۔ جانتی تھی یہ آخری لمحے ہیں اس کے اپنے باپ کے گھر میں۔ دل چاہ رہا تھا ایک ایک چیز کو پکڑے اور پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ یہ گھر جیسا بھی تھا، اس کے باپ نے آج تک اس کے ساتھ جیسا بھی رویہ اختیار کیا، مگر اس کمرے میں اس کی اپنی ماں کے ساتھ بہت سی یادیں قید تھی۔ اپنے کنوں پر مضبوط گرفت محسوس کر کے اس نے لب بینچ کا خود کو اور زیادہ رونے سے باز رکھا، اور آہستہ آہستہ اپنے قدم اس گھر سے باہر جانے والے راستوں پر گامزن کر لیے۔ کئی راہداریاں اور سیڑھیاں عبور کر کے وہ نیچے بڑے ہال میں پہنچی۔ پورا صدیق ویلا خاموشیاں اور سناٹوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ سیکنڈ فلور پر کھڑے کھڑے نیلم نے ایک طنزیہ مسکراہٹ دونوں کی طرف اچھالی، مگر یہ مسکراہٹ اب کی بار چاند کی آنکھوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ مگر فی الحال مشی کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے صبر کے گھونٹ بڑھے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس عورت کو اچھے سے سبق سکھا تھا۔ اسے کندھوں سے تھامے چاند نے اپنا اور اس کا روح ہارجی دروازے کی طرف موڑا۔ انہیں باہر نکلا دیکھ نیلم کے چہرے پر زہریلے تاثرات ابھرے۔ کہا تھا نا مشل صدیق، مجھ سے دشمنی بہت بھاری پڑے گی۔ ایک وقت تمہاری ماں نے مجھے یوں ہی چیلنج کیا تھا، اور دیکھو اسے اس دنیا سے ہی رخصت ہونا پڑا، اور اب تم نے مجھ سے دشمنی مول لی تو آج تم بھی اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوگی۔ مگر اس بار مجھے مزہ زیادہ آ رہا ہے، اور جب میں تمہیں روز سسک کر تڑپ کر مرتے دیکھوں گی تب مجھے اور زیادہ مزہ آئے گا۔
جیت کے نشے میں چور ہو کر اس نے مغرور انداز میں گردن اکڑے، مگر کون جانے وقت کب کروٹ لے لے اور ساری بازیاں ایک ساتھ پڑ جائیں۔ کچھ دور جا کر واقعی پلائٹنگ آ گئی تھی، مگر 3 گڑھ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ لو جی، یہ گڑھ ہے یا بیکٹیریا؟ جنہیں دیکھنے کے لیے اب مجھے مائکروسکوپ لانی پڑے گی۔ ایک ہاتھ کمر پر جما کر دوسرے ہاتھ سے آنکھوں پر چھاؤں کرتے ہوئے اس نے سامنے کی طرف نظر گھمائی، مگر کچھ نہ نظر آنے پر اس کا سیدھا دماغ گھوم گیا۔ اس کی حالت دیکھ مصطفیٰ کو ہنسی تو بہت ہے، مگر اس وقت ہنسنے کے وقت اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مارنے کے برابر تھا۔ اس لیے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے اس نے خود بھی ان گڑھوں کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ میڈم جی، وہ دیکھیے اس طرف۔ مصطفیٰ نے اس کا دھیان دوسری طرف مبذول کروایا۔ ارے واہ لمبو، تمہیں تو CID میں ہونا چاہیے تھا، بھاگنا نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر بول رہی ہوں۔ روپ نے اسے ایک بار پھر وارن کرنا ضروری سمجھا۔ یہ ایک کھنڈر نما بوسیدہ خستہ حال گھر تھا۔ جیسی اس گھر کی اجڑی حالت تھی، یہ یقیناً گنڈے بدماش کا اڈا ہی ہو سکتا ہے۔ روپ نے لب بینچ کا خاموشی سے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، مگر مصطفیٰ کو یہ ماحول کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ ایک گول ٹیبل کے ارد گرد 6-7 ہٹے کٹے آدمی تاش کھیلنے میں مگن تھے، اور اسی تاش کی ٹیبل کے درمیان میں کوئی تصویر الٹی رکھی گئی تھی، اور اسی تصویر پر ایک چاقو رکھا تھا۔ دوسری طرف 3 آدمی گلاسوں میں شاید شراب بڑھ رہے تھے۔ چولہے کے پاس بیٹھا ایک آدمی دیش کی چولہے پر چڑھا نہ جانے کیا پکا رہا تھا۔ روپ کا ہاتھ جیسے ہی دیوار پر ٹکا، وہاں سے کوئی پرانی ڈبی لڑکھڑا کر نیچے گری۔ کھٹکے کی آواز پر وہاں موجود ہر انسان ایک ساتھ متوجہ ہوا، مگر جیسے ہی نظر روپ پر پڑی، سبھی کے ہاتھ اور آنکھیں ایک ساتھ اپنی اپنی جگہ ساکن ہو گئے۔ اسے کہہ دے قسمت، شکار خود شکاری باز شکار ہونے آ گیا۔ ان میں سے ایک ہٹا کٹا آدمی گلے میں موجود چین کو انگوٹھے میں لپیٹ کر گھماتے ہوئے آنکھوں میں عجیب و غریب تاثرات اور چہرے پر حباست لیے آگے بڑھا۔ ایک پل کے لیے تو روپ کا بھی دل کیا وہاں سے ابھی اسی وقت بھاگ جائے، مگر اس وقت سوال محلے کی لڑکیوں کا تھا، جنہیں یہی مشٹنڈے صبح شام تانگ کرتے تھے۔ دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ نے ایک گہری نظر سارے ماحول پر ڈالی۔ دماغ بہت کچھ زیادہ گڑبڑ ہونے کا سگنل دے رہا تھا۔ تبھی فٹافٹ موبائل نکال کر تیزی سے کچھ ٹائپ کیا اور ایک بار پھر سے ہر طرف کا جائزہ لیا۔ کل ملا کر یہ سب 12 لوگ تھے، اور چاہے روپ جتنی بھی بہادر تھی، مگر ان 12 ہٹے کٹے بدماشوں کا سامنا ایک ساتھ نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی تب جب ان سب کے ارادے بالکل بھی ٹھیک نہیں تھے۔ ارے واہ باز، ہمیں تو کوئی محنت کرنی ہی نہیں پڑی، یہ آئٹم تو خود بخود چل کر ہمارے پاس آ گئی۔ اس بابو کو فون لگا کر بتا دو کیا کہ ان کا کام ہو گیا ہے۔ ان میں سے ایک کی پیشین گوئی پر مصطفیٰ یکدم چونک اٹھا۔ ابے رک، ذرا غور سے دیکھ تو، یہ وہی لڑکی ہے یا کوئی اور؟ اسے ہٹے کٹے نے بنا روپ پر سے نظریں ہٹائی، اپنے سامنے کھڑے آدمی کو آرڈر لگایا۔ ہاں یہی لڑکی ہے باز۔ تاشو کے درمیان سے فوٹو سے دیکھ کر کے اس آدمی نے تصدیق کر دی، جسے سن کر وہاں کھڑے ایک آدمی کے چہرے پر فتح کے تاثرات آن ٹھہرے۔ ان سب کی باتیں مصطفیٰ کے شک پر پکی مہریں لگا رہی تھی، مگر روپ کے پلے ان کی کوئی بات نہیں پڑ رہی تھی۔ اس کا دماغ تو چاروں اطراف کا موازنہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ پلان بنا رہا تھا کہ ان سب کو قابو میں کیسے کیا جائے۔ ان میں 5 جب ایک ساتھ آگے بڑھے تو روپ نے بنا سوچے سمجھے پاس پڑا ایک بوسیدہ اسٹول اٹھا کر ان کی طرف اچھالا، جس کی چوٹ سے 3 لڑکھڑا کر پیچھے ہوا، باقی کے 2 کو اس نے ہاتھ لیا۔ مگر جیسا کہ ان سب کا پلان تھا روپ پر ایک ساتھ حملہ کرنے کا، بالکل ویسے ہی وہ 12 کے 12 ایک ساتھ آگے بڑھے۔ مصطفیٰ نے قہر برساتی نظروں سے ایک ایک کی طرف دیکھا۔ پل بھر میں وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے ان میں سے کوئی بھی سلامت نہیں رہے گا، پھر چاہے اس کے لیے روپ کو یہی کیوں نہ پتہ چل جائے۔ وہ جو اسے سمجھنے کی غلطی کر رہی تھی، مصطفیٰ شاہ اس سے کہیں زیادہ پہنچی ہوئی چیز ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے اصلی روپ میں آ کر آگے بڑھتا، ان میں سے ایک نے روپ کو دھکا دینے کے ساتھ ساتھ ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اس کے زمین بوس ہونے سے پہلے مصطفیٰ نے اسے اپنے مضبوط بازو کا سہارا دیا، ہاں، مگر آنکھوں سے انگارے اور وحشت ٹپکتی دیکھ ایک پل کے لیے وہ خود بھی حیران ہو گئی، جبکہ وہ سب بھی اس لڑکی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھ کر ٹھٹکے۔ لمبو، تم کیا بزلو کی طرح دور کھڑے رہ کر فقط تماشائی بنے ہو؟ اگر میری ہیلپ اپنی بات پوری کرنے سے پہلے ہی اس کا وجود جھٹکا کا ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ جب مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ اس کی گردن پر رکھ کر انگلی کی مدد سے محظوظ نس دبائی، آہستگی سے اس کا وجود باہوں میں بڑھ کر اس نے پاس پڑی چارپائی پہ لٹایا، جبکہ اس ساری کارروائی کو ان سب نے بڑی حیرت سے ملاحظہ کیا۔ اب ان سب کی باری تھی۔
تبھی دونوں کلائیوں سے کپ کے بٹن کھول کر شرٹ کے بازو کو کوہنیوں تک فولڈ کیا۔ ہونٹ جھلکاتی آنکھیں بے تاثر، چہرہ سختی سے بینچے جبڑے، کہیں سے بھی وہ اس وقت کچھ دیر پہلے وہ مصطفیٰ شاہ نہیں لگ رہا تھا۔ اوئے ہیرو، یہ لڑکی ہمارے حوالے کر دے، اس کے لیے ہمیں بہت بڑی قیمت ملی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے 3 آدمی بھی ابھی تک غائب ہیں، تو تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اسے ہمارے حوالے کر کے خود پتلی گلی سے نکل جاؤ، ورنہ تم ہمیں جانتے نہیں ہو۔ ان میں سے ایک اس کی طرف بڑھا اور اپنی طرف سے مصطفیٰ کو اچھا خاصا دھمکا بھی دیا۔ کس نے ادا کیا تم سب کو باری رقم؟ اس انسان کا نام مجھے ابھی اور اسی وقت چاہیے۔ جتنی جلدی تم سب اس انسان کا نام بتاؤ گے، تم سب کے بچنے کے چانسز اتنے زیادہ بڑھیں گے۔ اس کا پرسکون لہجہ قابل دید تھا، جو ان سب کے دماغوں میں آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ تو سالے ہمارے اڈے پا کر ہمیں دھمکا رہا ہے؟ اے لے چلو رے۔ آج وہ سب اس شہلی بابو کا دماغ ٹھکانے لگاتے ہیں۔ بہت الجھ رہا ہے۔ ان میں سے ایک ہاتھ پر رومال لپیٹے ہوئے آگے بڑھا اور اسی کے پیچھے باقی سب بھی۔ مصطفیٰ نے بھی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر چٹائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ گھما کر مصطفیٰ پر کوئی وار کرتا، مصطفیٰ نے نیچے جھکا اپنے آپ کو محفوظ کیا۔ اس کے پیچھے آتے دوسرے آدمی کے پیٹ پر ایک زوردار لات رسید کی، ساتھ ہی بجلی کی تیزی سے گھوم کر پہلے والے کے منہ پر زبردست کونسا مارا۔ ایک ساتھ وہ دونوں آدمی زمین بوس ہو گئے۔ تیسرے کو دھکا دے کر فی الحال اسے دور کیا اور چوتھے کو بالوں سے پکڑ کر اس کا سر دیوار میں دے مارا۔ خون کا ایک فوارہ اس کے سر سے پھوٹا۔ باقی دو کی طرح وہ بھی زمین بوس ہو گئے، مگر اس سے پہلے باقی سب اس کی طرف بڑھے۔ مصطفیٰ نے ٹیبل کے کنارے پر زور سے پاؤں مارا۔ ساری تاش ہوا میں بکھرنے کے ساتھ ان سب کے درمیان پڑا۔ چاقو بھی ہوا میں بلند ہوا تھا۔ شو کے درمیان سے اس نے چاقو پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ پلک جھپکتے ہی گھوم کر پانچوں کے گلے پر وہ چاقو چلا دیے۔ اسی کے ساتھ چھٹے کو بھی زوردار لات رسید کی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا چولہے کے پاس اس طرح گرا کہ دونوں ہاتھ لگنے سے دیش کی ایک طرف الٹ گئی۔ اس کا منہ جلتے انگاروں میں جا لگا۔ اسی کے ساتھ اس آدمی کی چیخ بھی فضا میں بلند ہوئی۔ ایک آدمی کی موت اور باقی سب کی حالت دیکھ کر جو بچ گئے تھے، ان میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ مارے خوف کے وہ مصطفیٰ سے ایک ایک قدم دور ہو رہے تھے، مگر جتنے قدم وہ اس سے دور ہوتے، ہاتھ میں لہو ٹپکاتا چاقو تھامے مصطفیٰ بھی اتنے ہی قدم ان کی طرف بڑھاتا۔ چہرے سے وحشت ہی وحشت ٹپک رہی تھی، مگر آنکھوں میں وہی سوال تھا جو کچھ دیر پہلے اس نے کیا تھا۔ ارحم ملک نے اس لڑکی کو ان تک پہنچانے کے پیسے دیے تھے۔ ہم سب کو نہیں معلوم اس کی اس لڑکی سے کیا دشمنی ہے، اور نہ ہم کو ان سب باتوں سے کوئی مطلب ہوتا ہے۔ ہمارا کام پیسہ لینا اور کام کرنا ہے، باقی اندر کی باتوں تک نہ کوئی ہمارا مطلب ہوتا ہے اور نہ ہم پوچھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اب تو ہم نے سب بتا دیا، اب تو ہمیں چھوڑ دو۔ ہاں کیوں نہیں، اب تو تم سب کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ لہجہ اتنا سنسنی خیز تھا کہ ان سب کے ہتھیلیوں میں پسینے آنے کے ساتھ گلا خشک ہو گیا۔ جن لوگوں کی نظر میں بہن، بیٹی، ماں، بہو کی کوئی عزت نہیں، بلا ان سب کو بھی اس دھرتی پر زندہ رہنے کا حق بنتا ہے۔ اس کا سوال سب کے بدن میں خوف کی لہر ایک بار پھر دوڑا گیا۔ اچانک باہر گاڑی کے رکنے کے بعد سب نے مدد طلب نظروں سے باہر کی طرف دیکھا اور ان میں سے دو نے تو باہر کی طرف دوڑ لگانے کے چکر میں مصطفیٰ کے پاس سے نکل جانا چاہا، جن میں سے مصطفیٰ نے ایک کی گردن میں بے دردی سے چاقو گھوم کر دوسرے کی گردن پر اپنے سیدھے ہاتھ کی پکڑ مضبوط کی۔ اس نے اپنی گردن چھڑوانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کی پکڑ اس قدر مضبوط تھی کہ جن لمحوں میں ہی اسے اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی، آنکھیں ابل کر باہر آنے کو لگی۔ جب احسن باہر سے بھاگتا ہوا اندر آیا، مگر سامنے کا ماحول دیکھ کر اس کے خود کا گلا بھی خشک ہو گیا۔ ایک طرف بے ہوش پڑی روح کو دیکھ کر تقریباً آدھے سے زیادہ معاملہ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ ایک افسوس پڑی نظر وہاں پر تمام لوگوں پر ڈال کر وہ جلدی سے مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہوا۔ ان میں سے کوئی یہاں سے زندہ بچ کر جانا نہیں چاہیے احسن۔ گرجدار آواز میں حکم جاری کیا گیا، جس پر وہ صرف اسباب میں سر ہلا کر رہ گیا۔ ان میں سے ایک کو چھوڑ کر باقی سب کو جہنم واصل کر مصطفیٰ نے کہا برساتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جو اب اس کے خطرناک روپ کو دیکھ کر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ یہ وہی تھا جس نے روپ کو تھپڑ مارا، تو اسے لے جاؤ احسن، اور یاد رکھنا اس کی موت اتنی اذیتناک ہونی چاہیے کہ موت بھی پناہ مانگے۔ ایک بار پھر وہ سر ہلا کر اس آدمی کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لے گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر گاڑی میں ڈالتے ہی وہ دوبارہ مصطفیٰ کی طرف بڑھا۔ ایک بار پھر سے اس نے روپ کے نازک سے وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں لیا۔ وہ لمبے لمبے ڈاک بڑھتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھنے سے پہلے احسن کے سامنے رکا۔ کھیل ختم کر دو۔ اس کا خون خشک کر کے وہ بنا اس کی طرف دیکھے وہ آگے بڑھ گیا۔